السلام علیکم۔ ڈیٹا اسٹرکچر کورس کا یہ لیکچر نمبر 10 ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے بائنڈری سرچ ٹری۔ تو پریویس ویڈیو لیکچر میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ بائنڈری ٹریز کیا ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ بائنڈری ٹری کیسے بنتی ہے۔ سب سے پہلے تو ایک روٹ پوائنٹر ہوتا ہے اور سب سے پہلا نمبر آیا وہ روٹ نوڈ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو اگلا ڈیٹا آیا اگر وہ سے گریٹر ہے تو اس کے رائٹ سائڈ پہ جائے گا، یعنی اس کا رائٹ چائلڈ بنے گا۔ اسی طرح ایک اور ڈیٹا آیا اگر وہ، یعنی ہم ہر دفعہ روٹ سے ہی کمپیریزن سٹارٹ کریں گے، اگر وہ روٹ سے چھوٹا ہے تو اس کا وہ لیفٹ چائلڈ بنے گا، تو یہ 4 ادھر آ جائے گا۔ اسی طرح جو ہے 9 دیکھیں کدھر آیا، یعنی 14 سے لیس ہے لیکن 4 سے بڑا ہے تو ادھر آیا۔ تو یہ ساری باتیں پوری تفصیل کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں آپ کو سمجھا دی ہیں، تو آج ہم نے ان کی کوڈنگ کرنی ہے۔ تو کوڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے آئی او اسٹریم ہیڈر فائل انکلوڈ کی، C++ کی ہیڈر فائل ہے، یوزنگ نیم اسپیس std کیوں لکھا کہ وہ سی ان سی آؤٹ سے پہلے ہمیں یہ بار بار نہ لکھنا پڑے نا۔ اب وہ جو بائنڈری ٹری ہم بنانے جا رہے ہیں تو اس میں ہر نوڈ میں جو ڈیٹا ہے وہ بیسیکلی کوئی انٹیجر نمبر ہے نا، تو اس لیے یہاں پر ہم نے لائن نمبر 3 میں لکھا کہ یہ جو ٹائپ ایک نئی ڈیٹا ٹائپ ہے اور جو کہ اصل میں انٹ ہی ہے۔ اس سے فائدہ یہ کہ کل کو اگر ہم یہ بائنڈری ٹری کریکٹرز کے لیے ڈیزائن کرتے ہیں تو یہیں پہ لکھ دیں گے کہ ٹائپ ڈیف 4 ٹائپ، تو پورا کوڈ ہمیں چینج نہیں کرنا پڑے گا نا۔ 4 لکھنے سے وہ ساری بائنڈری ٹری جو ہے وہ کریکٹرز کی ٹری بن جائے گی، انٹ لکھنے سے وہ ساری بائنڈری ٹری جو ہے وہ نمبرز کی ٹری بن جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو یہ ایک سٹرکچر جو ہے ٹیمپلیٹ فارم میں نظر آ رہا ہے اور نیچے کیو کلاس ہے، تو اس کی ہمیں ضرورت پڑے گی جب ہم اس کو لیول آرڈر ٹریورسنگ کریں گے نا، تو تب اس کی ضرورت پڑے گی۔ ابھی وہ اس ٹاپک پہ آئیں گے تو تبھی میں ایکسپلین کروں گا۔ یہ 2 کوڈ سمجھ لیں کہ کیو کے لیے تھے نا۔ تب یہ کیو کے ہم نے فنکشن جو ہیں آؤٹ سائڈ دا کیو بنائے ہیں، تو وہ بنے ہوئے ہیں جن کو آؤٹ سائڈ دا کلاس ہم نے بنایا نا۔ اس پہ دوبارہ آئیں گے، اب ادھر آ جائیں۔ تو ہم نے کہا ٹری نوڈ ایک نئی ڈیٹا ٹائپ ہے اور اس نوڈ ڈیٹا ٹائپ کے اندر کیا چیزیں پڑی ہیں، ایک لیفٹ پوائنٹر ہے وہ بھی ٹری نوڈ ڈیٹا ٹائپ کا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں ڈیٹا ہے، اور ڈیٹا کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہے جو یہ ٹائپ بتائے گا نا۔ تو ٹائپ کیا بتا رہا ہے، اوپر ہم نے ابھی لکھا تھا کہ انٹ، مطلب کہ ڈیٹا جو ہے انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا ہے نا، اور اس کے علاوہ اس میں ایک رائٹ پوائنٹر ہے۔ تو اس میں 3 چیزیں ہیں ایک نوڈ میں۔ اچھا، ٹری نوڈ کے بعد جو ہے ہم نے ایک بائنڈری ٹری نام کی کلاس بنائی ہے اور اس میں ہم نے ایک روٹ نام کا پوائنٹر بنایا کہ یعنی کہ جب بائنڈری ٹری ایمپٹی ہوگی تو اس میں کم از کم ایک پوائنٹر ضرور موجود ہوگا جس کا نام ہے روٹ، اور اس کی انیشل ویلیو جو ہے نل ہونی چاہیے۔ تو ہم کنسٹرکٹر کے اندر لکھیں گے، ایک نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر بنائیں گے، اس میں ہم لکھیں گے روٹ از اکول ٹو نل۔ تو یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک کنسٹرکٹر بھی موجود ہے، اور آؤٹ سائڈ دا کلاس ہم اس کی پھر کوڈنگ کریں گے کہ بائنڈری ٹری کے اندر بائنڈری ٹری نام کا ایک نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر ہے، اور وہ جب کال ہوگا تو روٹ کی ویلیو نل ہو جائے گی۔ تو جتنے بھی پوائنٹرز ہوتے ہیں ان کو جو ہے انیشلائز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ نل کے ساتھ انیشلائز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان پوائنٹرز کو فی الحال آگے ڈائنامک میموری جو ہے وہ نہیں اسائن ہوئی۔ اچھا، روٹ پوائنٹر کے بعد دیکھیں، اب ہم نے اس میں ایک انسرٹ نام کا فنکشن بنایا اور یہ 2 آرگومنٹس لیتا ہے کہ کون سے نوڈ سے آگے ڈیٹا انسرٹ کرنا ہے نا۔ تو یہ نوڈ کا پوائنٹر بنایا، یعنی ٹری نوڈ پوائنٹر بنایا۔ اب دیکھو نا، ٹری میں ہم نیچے نیچے چلتے جاتے ہیں اور پھر پیرنٹ، پھر اس کے نیچے چائلڈ، پھر اس کے نیچے چائلڈ، تو ریکرسیولی ٹری میں ہم نیچے جاتے ہیں نا، تو نیچے جا کے کہیں ڈیٹا انسرٹ کرتے ہیں۔
تو اس وجہ سے یہ جو پہلا آرگومنٹ ہے نا یہ بتاتا ہے کہ کون سے نوڈ سے آگے فردر جو ہے ڈیٹا انسرٹ کرنا ہے۔ سیکنڈ آرگومنٹ ہے ٹائپ انڈرسکور ڈیٹا، کہ مطلب یہ کہ وہ جو نیا ڈیٹا آ رہا ہے وہ کون سا ہے جو آپ نے انسرٹ کرنا ہے نا۔ ٹائپ سے مراد وہ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا ہے وہ ڈیٹا۔ تو اس کو ہم نے دیکھیں پرائیویٹ ڈکلیئر کیا نا، مطلب یہ کہ آپ ٹری کلاس کا آبجیکٹ بنا کے نا اس کو کال نہیں کر سکتے، کیونکہ ٹری میں ہم نے ریکرسیولی نیچے والے نوڈز پہ جانا ہے نا، تو اس لیے ریکرجن میں یہ یوز ہوگا فنکشن، یوزر اس کو کال نہیں کرے گا۔ تو ریکرسیو فنکشن یاد کرو نا، ایف او پی کورس میں آپ کو پڑھائے تھے نا، اس میں ایک فنکشن تھا وہ جو فیکٹوریل نکالتا ہے اور وہ ساتھ ساتھ اسکرین پہ میسج آتا ہے یو کالڈ می 1 ٹائم، یو کالڈ می 2 ٹائم، یو کالڈ می 3 ٹائم، اس طرح کر کے میسج آتا ہے۔ تو جو ایف او پی کے جو لیکچر نوٹس ہیں اس میں وہ ریکرسیو فنکشن والا ٹاپک جو ہے وہ دوبارہ سے دیکھ لیں اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو ٹھیک ہے۔ یہ انسرٹ فنکشن ہے، یہ 2 آرگومنٹ لیتا ہے، لیکن یہ جو ہے پرائیویٹ ہے، یعنی آپ اس کو کال نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کون سا کال کرنا ہے؟ جو نیچے ہم نے پبلک بنایا۔ تو نیچے یہ ہم نے پبلک فنکشن بنایا ہے void insert، اور یہاں پہ ہم اس کو ڈیٹا دے رہے ہیں۔ تو فی الحال آپ کو اتنا ہی سمجھاتے ہیں کہ ٹری کیسے بنی ہے، تو مین فنکشن پہ چلتے ہیں۔ تو یہ دیکھو مین فنکشن پہ ہم نے بائنڈری ٹری کلاس کا ایک آبجیکٹ بنایا ہے، اور آبجیکٹ کا نام ہم نے رکھا ٹری، اور اس کے بعد یہ تو سرچنگ کے لیے ایک ویریبل بنایا ہے نا، اگر ٹری میں کوئی ڈیٹا سرچ کرنا ہے تو۔ یہ دیکھیے ابھی آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو بتایا تھا کہ بائنڈری ٹری کیسے بنتی ہے۔ تو یہ نمبرز ہیں 14 15 4 9 7 18 3 so on۔ تو کوڈنگ میں ہم نے ان نمبرز کو ایک ایرے میں لکھ دیا ہے، انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کی ایک ایرے بنا دی ہے، اس کا نام ہے نمبرز۔ اس کے بعد اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایرے کا سائز کتنا ہے، یعنی ٹوٹل کتنے ایلیمنٹس ہیں۔ ایک میتھڈ یہ کہ اس کو کاؤنٹ کر لیں کہ یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، یعنی ٹوٹل یہ 11 ایلیمنٹس ہیں۔ دوسرا میتھڈ یہ کہ اس ایکویشن سے یہ پتہ لگ جائے گا کہ سائز از ایکول ٹو پوری ایرے کا سائز ڈیوائڈڈ بائی ایرے کے ایک ایلیمنٹ کا سائز۔ تو انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کی ایرے ہے، تو ایک انٹیجر جو ہے 4 بائٹ کا ہوتا ہے نا، تو پوری ایرے کا سائز ہمیں کیا ملے گا یہاں پہ، یہ جو سائز آف آپریٹر ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ پوری ایرے جو ہے یہ 44 بائٹس کی ہے، اور ایک انٹیجر کا سائز ہمیں بتائے گا یہ جو سائز آف آپریٹر ہے کہ ایک انٹیجر جو ہے 4 بائٹ کا ہے۔ تو 44 کو جب 4 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس ایرے کا سائز جو ہے 11 آ جائے گا۔ اب ہم نے کہا کہ 11 مرتبہ لوپ چلے، یعنی 0 سے لے کر 10 تک لوپ چلے، یعنی انڈیکس نمبر 0 پہ 14 پڑا ہوا ہے اور انڈیکس نمبر 10 پہ جو ہے 17 پڑا ہوا ہے، تو وہاں تک لوپ چلے۔ اور اس کے بعد ہم نے انسرٹ فنکشن کال کیا، اور انسرٹ فنکشن کیا کرے، یعنی 11 دفعہ کال ہو اور ہر دفعہ ایک ایک نمبر جو ہے وہ ٹری میں ایسے انسرٹ کرتا جائے۔ اب انسرٹ فنکشن بھی آپ کو بتایا تھا کہ 2 ہیں، ایک وہ ہے جو 2 آرگومنٹ لیتا ہے اور وہ پرائیویٹ ہے اور اس کو ہم ایسے آبجیکٹ کے تھرو کال نہیں کر سکتے، اور ایک اور انسرٹ فنکشن ہے جو کہ پبلک ہے اور اس کو ہم یہ آبجیکٹ کے تھرو کال کر رہے ہیں۔ تو اس فنکشن پہ جاتے ہیں، تو لائن نمبر 94 پہ یہ ہم نے فنکشن بنایا، یعنی ٹری کے اندر تو فنکشن ڈیکلریشن ہے نا کہ یہ فنکشن جو ہے ٹری میں ہے، لیکن اس کی ڈیفینیشن ہم نے آؤٹ سائڈ دا ٹری لکھی ہے۔ ہم نے لکھا ہے کہ یہ فنکشن void ریٹرن کرتا ہے، اور یہ بائنڈری ٹری کلاس سے یہ بلانگ کرتا ہے، اس کا نام انسرٹ ہے، اور اس نے ایک ڈیٹا جو ہے وہ یوزر سے لیا۔ اب اگر میں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈیبگنگ کروں تو سپوز یہاں پہ میں نے کلک کیا، یہ ویژول اسٹوڈیو کمپائلر ہے،
کہ یہاں پہ آگے پروگرام رک جائے، اور F5 پریس کیا کہ ڈیبگنگ سٹارٹ ہو جائے، فنکشن کی F5۔ تو یہاں پہ آ کے رک گیا، اور اس کے بعد یہاں پہ ہم واچ کر سکتے ہیں ویریبلس کو۔ مثلا میں لکھتا ہوں انڈرسکور ڈیٹا، تو یعنی یہ دیکھیں کہ اس میں یہ جو ڈیٹا آرگومنٹ ہے اس کی ویلیو 14 ہے، یعنی ایرے کا انڈیکس نمبر 0 پہ جو سب سے پہلا ڈیٹا ہے نا وہ انسرٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو انسرٹ فنکشن میں گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ انسرٹ فنکشن اس والے انسرٹ فنکشن کو کال کرے گا جو 2 آرگومنٹ لیتا ہے نا۔ اچھا، تو ابھی لائن نمبر 94 ایگزیکیوٹ ہوئی ہے نا، تو F11 کی پریس کی تو 95 پہ آ گئے۔ اب F11 کی پریس کروں گا تو اب میں اس فنکشن پہ چلا جاؤں گا نا۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھی ہم نے اسی کے نیچے ہی ڈیفائن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، ہم نے جب اس کو کال کیا ہم نے کہا کہ اس کو روٹ ہم نے پوائنٹر دیا، مطلب یہ کہ جو سب سے پہلا نوڈ جو انسرٹ ہونے جا رہا ہے نا وہ روٹ پوائنٹر سے کنیکٹ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے تو ٹری ایمپٹی تھی، بائنڈری ٹری میں کچھ نہیں تھا، اور روٹ پوائنٹر کی ویلیو نل تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آئے تو اب دیکھو یہ روٹ کی ویلیو نل ہے نا، کیونکہ ایمپٹی ٹری ہے نا، تو اس کا مطلب ہے یہاں یہ جو نوڈ پوائنٹر ہے اس کی ویلیو بھی نل ہوگی نا، لیکن ڈیٹا کی ویلیو 14 ہوگی۔ اچھا، اب اس کے اندر گئے تو کنڈیشن چیک ہوئی کہ if root is equal to null، تو اب دیکھو اس کیس میں تو ٹرو ہے نا کہ روٹ ابھی نل ہے نا، تو if کنڈیشن ٹرو ہوگی اس کے اندر چلے گئے۔ تو اس کے اندر جا کے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا نوڈ بن جائے اور اس میں یہ ڈیٹا کاپی ہو جائے، یعنی روٹ پوائنٹر نل کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ کوڈ چلے گا تو اب ایک نیا نوڈ بنے گا، اور اس نئے نوڈ کا ایڈریس جو ہے روٹ پوائنٹر میں سیو ہو جائے گا۔ اب کیا ہوگا کہ یہ جو نیا نوڈ بنا ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں فی الحال اس کا ڈیٹا جو ہے وہ گاربیج ویلیو ہے نا، تو یہ جو ڈیٹا یہاں سے 14 آیا ہے نا یہ اس میں چلا جائے نا، تو یہ لائن ایگزیکیوٹ ہوگی۔ پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو روٹ کا ایک لیفٹ پوائنٹر ہے اور اس کا ایک رائٹ پوائنٹر ہے، جو فردر آگے جیسے جیسے ٹری گرو کرے گی تو باقی نوڈز کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے نا، تو فی الحال ان کو ہم نے نل کے ایکول کرنا ہے، مطلب یہ کہ ان کے آگے فردر نہ لیفٹ چائلڈ ہے نہ ابھی رائٹ چائلڈ ہے۔ تو یہ if کنڈیشن چل گئی، مطلب یہ کہ ہمارا یہاں تک کوڈ چل گیا کہ ایک نوڈ نیا ٹری میں ایڈ ہو گیا اور اس کے اندر ڈیٹا کی ویلیو 14 ہے اور وہ روٹ پوائنٹر سے کنیکٹڈ ہے۔ تو باقی پھر ایلس اف ہے، اس کا مطلب ہے باقی تو نہیں چلیں گے نا، تو فنکشن سے باہر آ گئے۔ اب یہ انسرٹ ہم نے مین میں کال کیا تھا، اس سے بھی باہر آئے اور واپس مین میں چلے گئے، تو مین میں اب یہ لوپ دوبارہ سے چلے گی۔ اب آئی کی ویلیو جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، 1 ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں میں یہاں پہ واچ لگاتا ہوں آئی پہ، تو دیکھیں آئی کی ویلیو 1 ہوگی۔ تو اب ہم اس کو کال کر رہے ہیں انڈیکس نمبر 1 کے لیے۔ تو انڈیکس نمبر 1 پہ دیکھیں جو نیا ڈیٹا آ رہا ہے 15 ہے، تو یہ دیکھیں اگلا نمبر جو آ رہا ہے وہ 15 ہے۔ اب ہم نے وہ ریکرسو جو ہے انسرٹ فنکشن وہ کال کیا، تو آپ دیکھ رہے ہو نا کہ جب بھی ہم انسرٹ فنکشن کال کر رہے ہیں اس کو سٹارٹنگ نوڈ ہم اپنا روٹ نوڈ دے رہے ہیں، یعنی ہر دفعہ جو روٹ سے شروع ہوں گے اور اس سے کمپیئر کرتے ہوئے جائیں گے ٹری میں نیچے کی طرف۔ تو اس انسرٹ فنکشن پہ گئے، اب اس میں دیکھیں یہ if کنڈیشن اب ٹرو نہیں ہوگی نا، کیونکہ اب تو ٹری ایمپٹی نہیں ہے، اس میں آلریڈی ایک نوڈ موجود ہے نا، تو اس لیے جو ہے یہ کنڈیشن فیل ہو گئی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ایک نیا نوڈ بنانا ہے، اور اس نئے نوڈ کو اس کیا چائلڈ نوڈ بنانا ہے، کیا ہم نے اس کو رائٹ سائڈ پہ رکھنا ہے یا لیفٹ سائڈ پہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں جو ویو آ رہا ہے نا، ہمارے ویو کے لحاظ سے لیفٹ رائٹ ہو رہا ہے. تو اگر تو یہ نوڈ اس سے بڑا ہے یا لیٹ سے اس کے ایکول ہے تو پھر اس کو رائٹ سائڈ پہ لے آؤ. ویسے تو رول یہ ہے کہ ٹری میں نا ڈپلیکیٹ ڈیٹا نہیں رکھا جاتا نا، یعنی کہ یونیک ڈیٹا رکھا جاتا ہے. تو ابھی ہم نے گریٹر دین کی بجائے گریٹر دین ایکول ٹو ڈالا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس ٹری میں جو ہے وہ ڈپلیکیٹ ڈیٹا بھی آپ رکھ سکتے ہو. تو اب دیکھو 15 جو ہے 14 سے بڑا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ایک نیا نوڈ بنے گا لیکن اس کے وہ رائٹ سائڈ پہ اٹیچ ہوگا نا. تو اب دیکھو ڈیٹا جو ہے از گریٹر دین روٹ کا ڈیٹا، تو روٹ کا ڈیٹا 14 ہے اور اوپر سے فنکشن آرگومنٹ سے جو ڈیٹا آیا وہ 15 ہے، تو اس سے گریٹر ہے یعنی ٹرو کنڈیشن ہو گئی نا. تو ٹرو کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم اس ایلس اف کے اندر جائیں گے. تو یہاں پہ ہم نے کوڈ لکھا ہے کہ اگر اس کا رائٹ چائلڈ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے رائٹ پوائنٹر نل کے ایکول تو نہیں ہوگا نا، کسی ایسی ویلیو کے ایکول ہوگا جو نل نہیں ہوگی. تو پھر ہم نے کہا کہ یہ انسرٹ فنکشن دوبارہ سے کال ہو اور اس رائٹ چائلڈ سے آگے وہ انسرشن کرے نا، مزید آگے دیکھے. تو اس کو ریکرسو فنکشن بولتے ہیں نا، کہ فنکشن جو ہے اپنے آپ کو بار بار کال کرتا ہے جب تک ایک ٹرمینیٹنگ کنڈیشن نہیں آتی نا. تو یہ ہماری ریکرسو کنڈیشن ہے کہ اگر رائٹ سائڈ پہ چائلڈ موجود ہے تو مزید رائٹ پہ چلے جاؤ اس کے رائٹ پہ، اور ابھی بھی ڈیٹا اس سے بڑا ہے پھر مزید رائٹ پہ چلے جاؤ. نہیں، جیسے جیسے ڈیٹا ایگزسٹنگ نوڈ سے بڑا ہے تو مزید اس نوڈ کے اور رائٹ پہ چلتے جاؤ. یعنی کہ ٹری میں رائٹ پہ پھر رائٹ پہ پھر رائٹ پہ چلتے جاؤ نا. تو اس کا مطلب ہے جو سب سے آخری والا رائٹ ہوگا نا اس میں پورے ٹری کا جو ہے نا سب سے بڑا ڈیٹا پڑا ہوگا. اسی طرح ایک ٹری میں بالکل لیفٹ پہ جاؤ پھر لیفٹ پہ جاؤ پھر لیفٹ پہ جاؤ تو پورے ٹری کا جو سب سے چھوٹا ڈیٹا ہے نا، اسمالسٹ ڈیٹا، وہ ایکسٹریم لیفٹ پہ ہمیں ملے گا. اس کو بھی آگے کوڈ کی مدد سے یہ دونوں کانسیپٹ بھی آپ کو سمجھاؤں گا. اچھا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رائٹ چائلڈ تو ہمارا یعنی از ناٹ ایکول ٹو نل، ایسا نہیں ہے نا، ہمارا تو نل ہے نا، تو یہ کنڈیشن فیل ہو گئی نا. تو ایلس پہ آ گئے. تو ایلس کا کیا مطلب ہے کہ ایک نیا نوڈ بناؤ، اس میں ڈیٹا ڈالو اور اس نئے نوڈ کو اس کا رائٹ چائلڈ بنا دو. تو یہ ہم نے کہا کہ ایک نیا نوڈ بنے، ٹھیک ہے، اور وہ اس والے نوڈ کے رائٹ پوائنٹر کے ساتھ اٹیچ ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے اس کا جو پیرنٹ ہے، فی الحال تو روٹ ہی ہے نا، ابھی چونکہ ایک ہی نوڈ ڈالا تھا نا، اینی ہاؤ پیرنٹ کے رائٹ سائڈ پہ جو نوڈ ابھی ابھی بنا ہے اس کا جو ڈیٹا ہے وہ 15 کے ایکول ہو جائے، یعنی لائن نمبر 114 کا یہ مطلب ہے. اور اس کے بعد یہ جو نیا نوڈ بنا ہے اس کے لیفٹ اور رائٹ چائلڈس کو ہم نے نل کرنا ہے. تو ہم نے کہا یعنی یہ جو پیرنٹ نوڈ ہے اس کے رائٹ سائڈ پہ ابھی یہ ہم نے ایک نیا نوڈ لگایا تھا، تو اس نئے نوڈ کے لیفٹ اور رائٹ پوائنٹرز دونوں نل ہو جائیں. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک ٹاپ پہ نوڈ تھا، ایک اس کے رائٹ سائڈ پہ نوڈ ہے، اور رائٹ سائڈ والے نوڈ سے آگے فردر مزید نوڈز نہیں ہیں. تو نیا نوڈ بننے کے بعد اب ہم واپس آ جائیں گے، انسرٹ فنکشن میں واپس آ جائیں گے. اب دیکھو جو اب ہم نمبر یہ ڈال رہے ہیں 15 ہے نا، تو دیکھیں روٹ سے کمپیئر ہوا، روٹ سے بڑا ہے تو رائٹ سائڈ پہ ہم نے چائلڈ بنا کے وہاں 15 ڈال دیا. اگر یہ روٹ سے چھوٹا ہوتا تو لیفٹ سائڈ پہ آتا نا. اگر وہ والا سینیریو ہوتا تو پھر یہ ہمارا ایلس والا کوڈ جو ہے نا یہ چلتا کہ اس کے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے یا ریکرسیولی مزید لیفٹ پہ جاؤ، یا مزید نوڈز نہیں ہیں تو اس کے جو ہے لیفٹ پہ یہ ایک نیا نوڈ لگا دو، پھر یہ کوڈ چلنا تھا.
تو انسرٹ فنکشن سے واپس مین فنکشن میں واپس آئے. ٹھیک ہو گیا. فار لوپ اب پھر چلی. اب i کی ویلیو کیا ہو جائے گی؟ 2 ہو جائے گی. اور ایرے کے انڈیکس نمبر 2 پہ کیا پڑا ہوا ہے؟ 4، یعنی اب 4 کی باری ہے. تو انسرٹ فنکشن میں گئے. انسرٹ فنکشن نے ریکرسیو والا انسرٹ چلایا، اس کے اندر گئے. اب دیکھیں کنڈیشن چیک ہوگی کہ کیا وہ ٹری ایمپٹی ہے. تو اب تو نہیں ہے نا، 2 نوڈ اس میں آ چکے ہیں نا، تو یہ فیل ہوا. پھر کنڈیشن چیک ہوئی کہ یہ جو نمبر آیا ہے، یہ دیکھیں یہ نمبر 4 آیا نا، یعنی یہ دیکھیں کہ یہ جو 4 آیا ہے کیا وہ روٹ سے بڑا ہے؟ بڑا تو نہیں ہے نا، اس سے چھوٹا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ if 4 is greater than equal to 14 تو یہ کنڈیشن فیل ہو جائے گی نا، تو یہ ایلس if نہیں چلے گا. تو یہ ایلس والا کوڈ چلے گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر وہ نمبر روٹ سے چھوٹا ہے تو پھر وہ نیا نوڈ بن کے اس کے لیفٹ چائلڈ میں آئے گا نا. اب کنڈیشن چیک ہوگی کہ وہ جو پیرنٹ ہے اس کا لیفٹ ناٹ ایکول ٹو نل ہے، مطلب کہ اس کے لیفٹ پہ آلریڈی کوئی چائلڈ موجود ہے. تو دیکھیں اس کا تو لیفٹ ایمپٹی ہے، یعنی کوئی نہیں چائلڈ موجود نا، یعنی یہ کنڈیشن فیل ہو گئی. تو یہ ایلس چلے گا. تو ایلس میں ہم نے کیا کہا کہ ایک نیا نوڈ بنے اور یہ پیرنٹ کے لیفٹ والے پوائنٹر کے ساتھ اٹیچ ہو جائے. اب ہم نے اس نئے نوڈ میں ڈیٹا ڈالنا ہے، تو ہم نے کہا پیرنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں. پیرنٹ کے لیفٹ پہ یہ جو نیا نوڈ ابھی ایڈ ہوا ہے اس کا جو ڈیٹا ہے وہ ایکول ٹو 4 ہو جائے. پھر ہم نے کہا کہ یہ جو نیا نوڈ پیرنٹ کے لیفٹ پہ ڈلا ہے اس نئے نوڈ کے جو لیفٹ اور رائٹ پوائنٹرز ہیں وہ دونوں نل ہو جائیں. پھر اس فنکشن سے واپس آ گئے، انسرٹ میں آئے، انسرٹ سے واپس مین میں آئے. تو یہ دیکھیں اب 4 جو ہے لیس دین 14 ہے تو وہ اس کے لیفٹ میں چلا جائے گا. اب 9 کو دیکھتے ہیں. تو لوپ ایک دفعہ پھر چلی، i کی ویلیو 3 ہو جائے گی اور انڈیکس نمبر 3 پہ جو ہم نے ڈیٹا رکھا ہے وہ 9 ہے. انسرٹ فنکشن کال کیا، اس نے پھر ریکرسیو والا انسرٹ کال کیا. تو اب دیکھ رہے ہو نا کہ ہر دفعہ سٹارٹ روٹ سے ہی لینا ہے. تو روٹ سے سٹارٹ ہوئے تو نمبر ہمارا ہے 9. تو یہ دیکھو یہ سب سے پہلے روٹ نوڈ سے کمپیئر ہوگا کہ اس سے چھوٹا ہے یا بڑا. تو 14 سے یہ اسمالر ہے، اس کا مطلب ہے روٹ کے لیفٹ پہ چلا جائے. خیر سب سے پہلے یہ چیک کیا کہ کہیں ٹری ایمپٹی تو نہیں ہے نا، وہ والا کیس تو نہیں ہے. اب یہاں پہ آئے، یہاں پہ ہم اس کو روٹ نوڈز کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں نا کہ یہ جو 9 ہے یہ گریٹر دین 14 ہے. تو گریٹر دین 14 تو نہیں ہے نا، تو یہ کنڈیشن بھی فیل ہو گئی. لیفٹ پہ آ گئے، ٹھیک ہے لیفٹ پہ آ گئے. تو یہ دیکھیں ہم ادھر لیفٹ پہ آ گئے، تو اس والے نوڈ پہ آ گئے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس روٹ کا جو لیفٹ ہے وہ ناٹ ایکول ٹو نل ہے. تو یہ تو واقعی ایسے ہی ہے کہ یہ جو روٹ ہے اس کے لیفٹ پہ نل نہیں ہے، ایک نوڈ پہلے سے موجود ہے اور اس کے اندر 4 پڑا ہوا ہے. تو یعنی کنڈیشن جو ہے ٹرو ہو گئی. اب ہم نے کہا کہ انسرٹ فنکشن دوبارہ سے کال ہو، اب روٹ نوڈ جو ہے یہ والا ہوگا، یعنی انسرٹ فنکشن دوبارہ سے کال ہو اور اس کو روٹ نوڈ سمجھ کے نا، یا اس کو پیرنٹ نوڈ سمجھ کے دوبارہ یہ کال ہو اور اس کے لیفٹ اور رائٹ پہ دیکھے. تو یہ ہم نے دوبارہ کال کیا، لیکن اب ہم نے اس کو روٹ نہیں دیا بلکہ روٹ کا جو لیفٹ چائلڈ ہے وہ دیا ہے، یعنی وہاں سے آگے یہ انسرشن کرے گا. تو یہ دوبارہ اپنے آپ کو کال کر رہا ہے، پھر دیکھ رہا ہے کہ یہ روٹ کہ یہ جو روٹ کی ویلیو نل ہے یعنی ٹری ایمپٹی ہے. تو ٹری تو ایمپٹی نہیں ہے نا. اب ہم یعنی یہ کوڈ نا اس نوڈ پہ کھڑے ہو کے نا اب ہم یہ کوڈ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ریکرسیولی اس نے اپنے آپ کو کال کیا اور اس نوڈ پہ کھڑے ہو کے اس کوڈ کو چلا رہے ہیں.
تو یہاں پہ اب دیکھو، اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ 9 جو ہے 4 سے بڑا ہے یا 4 سے چھوٹا ہے. تو 9 جو ہے گریٹر دین 4 ہے، اس کا مطلب ہے 4 کا ادھر ایک رائٹ چائلڈ بنے گا اور وہاں پہ یہ نوڈ کاپی ہوگا. تو یہ کنڈیشن چیک ہوئی کہ 9 از گریٹر دین 4، تو ٹرو کنڈیشن ہے، اس کے اندر آ گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا رائٹ چائلڈ جو ہے موجود ہے یا نہیں ہے، یعنی if node pointers to right is not equal to null، اس کا تو یعنی رائٹ چائلڈ موجود نہیں ہے نا، تو یہ کنڈیشن فالس ہوگی. ایلس پہ آ جائیں گے. تو اس والے ایلس کا کیا مطلب ہے، کوڈ آپ کو پہلے میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اب اس کے رائٹ سائڈ پہ ایک نیا نوڈ بنائے، اس میں یہ والا 9 کاپی کرے، اس نئے نوڈ کے لیفٹ رائٹ نل کرے اور وہ نیا نوڈ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے رائٹ پوائنٹر کے تھرو. نیا نوڈ بنایا اور اس کو ہم نے رائٹ پوائنٹر کے ساتھ اٹیچ کر دیا. اس کے بعد کیا کیا، ہم نے کہا اس نئے نوڈ کا ڈیٹا بھی گاربیج ویلیو ہے، تو اس کا ڈیٹا جو ہے یہ 9 کے ایکول ہو جائے. اور ہم نے کہا نئے نوڈ کا جو لیفٹ اور رائٹ پوائنٹرز ہیں وہ نل ہو جائیں. تو یہ تو ایلس نہیں چلے گا نا، واپس آ جائیں گے اس فنکشن میں، دوبارہ آ جائیں گے. تو یہ دیکھیں ہم نے ایک رائٹ پوائنٹر بنایا اور وہاں جا کے وہ نیا نوڈ جو ہے وہ ایڈ ہو گیا. کوڈ آگے چلایا، پھر اس کے بعد واپس مین میں آئے، یعنی انسرٹ فنکشن سے دوبارہ مین میں گئے، وہاں پہ لوپ دوبارہ چلی اور دوبارہ سے اب نیکسٹ انڈیکس پہ گئے، انڈیکس نمبر 4 پہ گئے. تو انڈیکس نمبر 4 پہ جو ہے 7 پڑا ہوا ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہو کہ یہی انسرٹ فنکشن کا کوڈ ہے جو کہ بار بار چل رہا ہے، اور اگر لیفٹ یا رائٹ نوڈز موجود ہیں تو ریکرسیولی پھر یہ فنکشن چلتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو مزید اب میرے خیال میں بار بار ایک ہی چیز کو رپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو یہاں تک میں نے آپ کو یہ پروگرام ٹریس کر کے آپ کو ساتھ ساتھ سمجھایا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ انسرٹ فنکشن سمجھ آ گیا ہوگا. اب باقی یہ آپ کو اینیمیشنز کے تھرو پتہ ہے کہ جب یہ پوری ٹری بنے گی تو کس طرح کی جو ہے وہ بن جائے گی. یعنی کہ ہمارے ٹوٹل ڈیٹا آئٹمز 11 تھے نا جن کو ہم نے ٹری میں انسرٹ کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے 11 مرتبہ لوپ چلنے کے بعد اس لوپ سے باہر آ جائیں گے. نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ پری آرڈر ٹریورسنگ ہے. تو یہاں پہ سٹاپ لگایا اور ڈیبگنگ سٹارٹ کی. تو یہاں سے سی آؤٹ والی لائن چلی. اب ٹری کا ہم نے پری آرڈر کال کیا. تو اسی ٹری کو بننے کے بعد پری آرڈر ٹریورسنگ جو ہے یہ آپ کو پہلے پڑھا دی ہے یا سمجھا دی ہے. اب اس کو کوڈنگ کی مدد سے سمجھاتے ہیں. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو بہتر یہی ہے سب سے پہلے پریویس ویڈیو کو ایک دفعہ دیکھ لیں. تو جس طرح ہم نے انسرٹ فنکشن 2 بنائے تھے، ایک ہم نے پبلک رکھا اور ایک ہم نے پرائیویٹ رکھا، یعنی جو اس کا انسرٹ فنکشن کا جو ریکرسیو والا جو تھا فنکشن وہ ہم نے پرائیویٹ رکھا تھا، اور جو انسرٹ فنکشن ہم نے یوزر کو دیا تھا کہ یوزر کال کر سکتا ہے اس کو ہم نے پبلک رکھا. اسی طرح ہم نے پری آرڈر بھی 2 بنائے ہیں نا، ایک پبلک ہے اور ایک پرائیویٹ ہے. تو یوزر تو پبلک والے پری آرڈر کو کال کرے گا نا، پبلک والا پری آرڈر جو ہے پرائیویٹ پری آرڈر کو کال کرے گا، اور پرائیویٹ پری آرڈر جو ہے وہ اپنے آپ کو ریکرسیولی کال کرے گا ضرورت پڑنے پر. تو یہ پبلک پری آرڈر ہے جس کا کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، یہ ہم نے کال کیا، اور اس نے ایک اور پری آرڈر فنکشن ہے جو کہ ریکرسیو ہے اور اس کو ہم آرگومنٹ بھی دیتے ہیں، اور وہ آرگومنٹ جو ہے کسی ٹری نوڈ کا ایڈریس ہوتا ہے. تو ٹری میں ٹریورسنگ ہے یا کوئی بھی کام ہے سٹارٹ تو روٹ نوڈ سے ہی ہوتا ہے نا، تو اس لیے جب یہ پہلی دفعہ یہ کال ہوا تو ہم اس کو روٹ نوڈ کا ایڈریس ہی دیں گے. تو پری آرڈر کال کیا تو الگو یہ تھا کہ کسی بھی نوڈ پہ جاؤ گے
تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، جس نوڈ پہ گئے ہو اس نوڈ کا ڈیٹا آپ نے سی آؤٹ کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے لیفٹ پہ جانا ہے، پھر اس کے لیفٹ پہ جانا ہے، اور آخر میں جو ہے اس کے رائٹ پہ جانا۔ تو اس کا مطلب ہے روٹ سے ہم نے ٹریورسنگ سٹارٹ کی ہے، تو الگو یہ ہے کہ اس نوڈ کا ڈیٹا سب سے پہلے شو کرو نا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو روٹ کی ویلیو 14 ہے یہ سی آؤٹ ہو جائے گی۔ تو ہم نے کنڈیشن چیک کی، نوڈ از ناٹ اکول ٹو نل، تو ایسے ہی ہے، دیکھو ابھی روٹ پہ کھڑے ہیں نا اور وہ نل نہیں ہے، نہیں وہاں پہ ایک نوڈ پڑا ہوا ہے اور اس نوڈ کے اندر 14 پڑا ہوا ہے، تو یہ کنڈیشن ٹرو ہو گئی، اس کے اندر چلے گئے، تو ہم نے کہا وہ نوڈ شو کر دو، تو دیکھو اس کا ڈیٹا 14 ہے، تو 14 شو ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں یہ ساتھ میں ایگزی فائل بھی اوپن ہوئی ہے، تو دیکھو یہ 14 جو ہے وہ سی آؤٹ ہو گیا۔ اب الگو کیا تھا کہ نوڈ کو شو کرنے کے بعد لیفٹ پہ چلے جاؤ نا، اور وہاں پہ یہی سٹیپس دوبارہ سے کرو۔ تو یہ ہم نے اس فنکشن نے اپنے آپ کو کال کیا، اور اب ہم نے روٹ کی بجائے روٹ کا جو لیفٹ نوڈ ہے نا اس کا ایڈریس ہم نے اس کو دے دیا، مطلب یہ کہ اب ہم اس والے نوڈ پہ آ گئے جس کی ویلیو 4 ہے۔ تو اب دیکھو if node is not equal to null، اب دیکھو یہ جو نوڈ پوائنٹر ہے وہ اس نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے نوڈ پوائنٹر کی ویلیو نل تو نہیں ہے نا، تو وہ کنڈیشن ٹرو ہو جائے گی کہ نوڈ پوائنٹر از ناٹ اکول ٹو نل، تو یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی، اندر گئے تو کیا ہوا کہ وہ ڈیٹا سی آؤٹ کر دو، تو یہ دیکھو ایگزی فائل کہ اب جو ہے 4 سی آؤٹ ہو گئے۔ پھر ہم نے کیا کہا کہ مزید لیفٹ پہ چلے جاؤ، تو اس نے ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو کال کیا، اس کا مطلب ہے اب جب یہ اپنے آپ کو کال کر رہا ہے تو اب وہ اس والے نوڈ کے لیے اپنے آپ کو کال کر رہا ہے، یعنی اب نوڈ پوائنٹر جو ہے اس نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے جس میں 3 پڑا ہوا ہے۔ اچھا if node is not equal to null، تو یہ تو ٹرو ہے، تو اس کو سی آؤٹ کر دو، تو یہ دیکھیں 3 سی آؤٹ ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کہا، پھر اپنے آپ کو کال کرے، مزید لیفٹ پہ جائے، تو پھر اس نے اپنے آپ کو کال کیا۔ اب دیکھو اب اپنے آپ کو کس کے لیے کال کر رہا ہے، یعنی اس کے لیفٹ پوائنٹر کے لیے اس نے اپنے آپ کو کال کیا نا، تو اس کا تو لیفٹ پوائنٹر نل ہے نا، فنکشن کال ہو گیا ہے، لیکن اس فنکشن میں اب وہ جو نوڈ پوائنٹر ہے جو کہ اس کے لیفٹ پوائنٹر کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے اس کی ویلیو نل ہے، تو if node is not equal to null یہ تو فالس ہو جائے گا، تو یہ فنکشن جو ہے یہ واپس چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں واپس آئے، تو واپس آنے کے بعد اب کیا کرنا ہے کہ اب دیکھنا ہے کہ اس کا رائٹ سائڈ پہ جا سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ الگو کے سٹیپس یہی ہیں نا کہ اسی نوڈ کا ڈیٹا سی آؤٹ کرو، پھر اس کے لیفٹ پہ جاؤ، پھر اس کے رائٹ پہ جاؤ، تو لیفٹ سے تو آئے ہیں، لیفٹ سائڈ نل ہے، اب ہم اس کی رائٹ سائڈ پہ جائیں گے۔ تو رائٹ سائڈ پہ جانے کے لیے یہ ادھر ہم لائن نمبر 204 میں یہ اپنے آپ کو کال کرے گا، تو نوڈ از ناٹ اکول ٹو نل، تو یہ تو فالس ہے، تو اس کا مطلب ہے اس طرح یہ فنکشن جو ہے یہ واپس آ جائے گا، یعنی کہ ہم نے اس کا لیفٹ بھی دیکھ لیا، اس کا رائٹ بھی دیکھ لیا، اب ہم مزید واپس اس والے پہ آئیں گے نا، کیونکہ اس کے لیفٹ سے آئے، اب ہم نے اس کے رائٹ پہ جانا، تو یہ فنکشن کال ہوا پری آرڈر نوڈ رائٹ۔ اب اس میں کنڈیشن چیک ہوئی، نوڈ از ناٹ اکول ٹو نل، تو اب دیکھو اس کا نوڈ رائٹ نوڈ تو نل نہیں ہے نا، وہ تو ہے اور اس میں 9 پڑا ہوا ہے، تو یہ کنڈیشن ٹرو ہو گئی، اف سٹیٹمنٹ کے اندر گئے تو اس نوڈ پہ پہنچ گئے ہیں، اس کا ڈیٹا سی آؤٹ کر دو، تو دیکھو اس پہ پہنچ گئے ہیں، اس میں 9 پڑا ہوا ہے، 9 کو سی آؤٹ کرنا ہے، تو یہ دیکھیں یہ آؤٹ پٹ پہ 9 جو ہے آ گیا، تو 9 سی آؤٹ ہونے کے بعد آگے چلتے ہیں، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس نوڈ کے لیفٹ پہ جانا، یعنی اب ہم نے 9 کے لیفٹ پہ جانا، تو 9 کے لیفٹ پہ گئے تو وہ تو ظاہر ہے وہاں 7 پڑا ہوا، ناٹ اکول ٹو نل ٹرو ہوگا، تو وہ ہم نے سی آؤٹ کیا،
تو یہ دیکھیں 7 سی آؤٹ ہو گیا۔ اب دیکھو 7 کو سی آؤٹ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، مزید لیفٹ پہ جانا ہے۔ تو یہ ریکرسو فنکشن کال ہوا کہ مزید لیفٹ پہ جاؤ۔ ہم نوڈ از ناٹ ایکول ٹو نل، تو یہ ٹرو کنڈیشن ہے، کیوں؟ چونکہ وہاں پہ 5 پڑا ہوا ہے، یعنی ایک نوڈ بھی موجود ہے اور اس کے اندر ڈیٹا کی ویلیو 5 ہے۔ تو اب ہم یعنی اس والے نوڈ پہ آ رہے ہیں، تو اس کو سی آؤٹ کر دو۔ یہ دیکھیں آؤٹ پٹ پہ 5 آ گیا۔ تو اب کیا کرنا ہے، 5 کے مزید لیفٹ پہ جاؤ، پھر 5 کے رائٹ پہ جاؤ۔ تو ظاہر ہے دونوں نل ہیں تو ریکرسو فنکشن کال ہوں گے، لیکن وہ اسی طرح ہی واپس ہو جائیں گے نا، کیونکہ اس کے لیفٹ اور رائٹ چائلڈ جو ہیں دونوں نل ہیں۔ تو یہ 5 کے لیفٹ پہ جا رہے ہیں، تو لیفٹ پہ کچھ نہیں پڑا ہوا۔ اب پھر کیا کر رہے ہیں، 5 کے رائٹ پہ جا رہے ہیں، تو رائٹ پہ بھی کچھ نہیں پڑا ہوا۔ تو اب کیا ہوگا، اب ہم یعنی ایک سٹیپ واپس آ گئے۔ تو ابھی یہ دیکھو نوڈ کا ڈیٹا 7 ہے، اس کا مطلب ہے 7 کے رائٹ پہ جا رہے ہیں۔ تو دیکھو اس کا رائٹ نل ہے، تو واپس آئے۔ اب دیکھو کس نوڈ پر ہیں، یعنی 9 والے نوڈ پر ہیں، اور 9 کے رائٹ پہ جا رہے ہیں، تو اس کا بھی رائٹ نہیں ہے۔ تو 9 کے رائٹ کے بعد جو ہے کدھر جائیں گے، 4 کا دیکھو رائٹ وزٹ ہو چکا ہے، پھر 14 کے رائٹ پہ جائیں گے۔ اب دیکھو 14 پر ہیں، 14 کے رائٹ پہ گئے، تو دیکھو 14 کے رائٹ پہ نوڈ موجود ہے اور اس کی ویلیو 15 ہے، تو 15 کو سی آؤٹ کرنا ہے۔ تو یہ ہم نے سی آؤٹ کیا تو ہمارا 15 سکرین پہ آیا۔ اب کیا کرنا ہے، 15 پہ لیفٹ پہ جانا ہے، لیفٹ پہ کچھ نہیں ہے، پھر اس کے رائٹ پہ جائیں گے۔ تو دیکھو 15 کے لیفٹ پہ کچھ نہیں ہے، تو یہ واپس چلا جائے گا۔ اب ہم دیکھو کس نوڈ پر ہیں، 15 پر ہیں، یعنی لیفٹ سے تو ہوں آئے ہیں نا، لیفٹ پہ کچھ نہیں ہے، اب اس کے رائٹ پہ جا رہے ہیں۔ تو رائٹ پہ دیکھو 18 پڑا ہوا ہے، تو ناٹ ایکول ٹو نل ٹرو ہو گیا، اور اس کو سی آؤٹ کیا تو یہ 18 آ گیا۔ تو اب کیا کر رہے ہیں، 18 کے لیفٹ پہ گئے، تو دیکھو 18 کے لیفٹ پہ 16 پڑا ہوا ہے نا، نوڈ از ناٹ ایکول ٹو نل ٹرو کنڈیشن ہوگی، اس کو سی آؤٹ کیا تو 16 سی آؤٹ آئے گا، تو یہ 16 سی آؤٹ ہو گیا۔ اب 16 کے لیفٹ پہ جائیں گے، ایمپٹی ہے، تو یہ لیفٹ کال ہوا، ایمپٹی ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں، یہ 16 کے رائٹ پہ جا رہے ہیں، تو رائٹ پہ تو 17 پڑا ہوا ہے نا، تو رائٹ سائڈ پہ چلے گئے، وہاں پہ نوڈ از ناٹ ایکول ٹو نل ٹرو، اس کو سی آؤٹ کرو تو دیکھے 17 آ گیا۔ اب کیا کرنا ہے، 17 کے لیفٹ اور رائٹ پہ جانا، تو وہ دونوں ایمپٹی ہیں، تو یہ لیفٹ پہ گئے، ایمپٹی، واپس ہٹے، پھر اس کے رائٹ پہ گئے، یہ بھی ایمپٹی، پھر واپس ہٹے، تو اس کا مطلب ہے پھر 16 کے پاس جائیں گے، وہاں سے ہو آئے ہیں، پھر 18 کے پاس جائیں گے، اور پھر 18 کے جو ہے رائٹ سائڈ پہ جائیں گے، کیونکہ 18 بھی وزٹ ہو چکا ہے۔ تو یہ 18 کے رائٹ پہ جا رہے ہیں، یعنی 204 لائن نمبر ایگزیکیوٹ ہوئی، نوڈ از ناٹ ایکول ٹو نل ٹرو کنڈیشن ہے، تو ڈیٹا سی آؤٹ ہو جائے، مطلب یہ کہ یہ جو 20 ہے یہ سی آؤٹ ہو جائے گا۔ تو یہ سی آؤٹ چلا، تو یہ دیکھیں آؤٹ پٹ پہ 20 آ گیا۔ اس کے بعد 20 کے لیفٹ اور رائٹ پہ جائیں گے، وہ دونوں ایمپٹی ہیں، تو 20 کو سی آؤٹ کرنے کے بعد اس کے لیفٹ پہ گئے تو وہ ایمپٹی ہے، پھر اس کے رائٹ پہ گئے، وہ بھی ایمپٹی ہے۔ تو رائٹ پہ جانے کے بعد جو ہے اسی طرح ریکرسیولی اب ہم واپس آئیں گے، کہ جتنی دفعہ یہ ریکرسیولی فنکشن کال ہوا ہے نا، اسی طرح اب ہماری واپسی ہو رہی ہے۔ تو یہ واپسی ہو رہی ہے، تو آخر کار ہم نے کیا کیا، ریکرسیولی پوری کی پوری ٹری کو وزٹ کر لیا ہے، اور اس آرڈر سے وزٹ کیا ہے کہ سب سے پہلے اس روٹ کا ڈیٹا شو کرو، اس کے بعد اس کے ایکسٹریم لیفٹ پہ جاؤ، پھر اس کے جو ہے رائٹ سائڈ پہ جاؤ۔ اب ہم
ٹری کو ان آرڈر ٹریورسل کر رہے ہیں، تو اسی طرح پری آرڈر کی طرح ان آرڈر کے بھی دو فنکشنز ہیں، ایک ریکرسیو ہے جو کہ پرائیویٹ ہے، اور دوسرا فنکشن جو ہے پبلک ہے جس کو ہم آبجیکٹ کے تھرو کال کر رہے ہیں۔ ان آرڈر کال ہوا، اور یہ دیکھو، اور ہر دفعہ سٹارٹ ہم نے روٹ سے لینا ہے نا، یعنی ریکرسیو فنکشن جو ان آرڈر ہے وہ والا کال ہوا ہے، یعنی اس کے اندر وہ کال ہوگا نا۔ تو پہلے تو جو یوزر نے فنکشن کال کیا اس کے اندر گئے، پھر یہاں سے ان آرڈر یوزر والا فنکشن تو کوئی آرگومنٹ نہیں لے رہا تھا، لیکن ریکرسیو فنکشن جو ہے وہ نوڈ پوائنٹر لیتا ہے نا، اور ہر دفعہ روٹ سے ہم نے ریکرجن سٹارٹ کرنی ہوتی ہے، اس لیے سٹارٹنگ پوائنٹر جو ہے ہمارا روٹ پوائنٹر ہوگا۔ تو ان آرڈر فنکشن پہ آ گئے ہم، یہ لائن نمبر 210 پہ بنا ہوا ہے۔ تو اب دیکھو سیم اسی طرح کا ملتا جلتا کوڈ ہے، بس تھوڑی سی ترتیب الٹ ہے۔ پہلے یہ تھا کہ سی آؤٹ ہم نے لائن پہلے لکھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ لائن تھی اور یہ لائن تھی۔ اب سی آؤٹ کی لائن جو ہے سینٹر میں آ گئی، چینج تو صرف یہی ہے۔ تو ان آرڈر ٹریورسل سے یہ ہوگا کہ یہ جو ریکرسیو فنکشنز ہیں یہ ہمیں یعنی اس آرڈر میں اس طرح کر کے ہمیں ڈیٹا دیں گے۔ تو ان آرڈر ٹریورسل ہو رہی ہے، اور اس میں آپ نے یہ آؤٹ پٹ ونڈو کو دیکھنا ہے۔ میں اس کو کلک کرتا ہوں، F10 کی پریس کرتا ہوں، تو یہ دیکھیں 3 4 5 7 9 یہ آ گئے ہیں۔ مزید F10 کی پریس کرتا ہوں تو سی آؤٹ ہو گیا، یعنی 14 سی آؤٹ ہو گیا، اور اب F10 کی پریس کروں گا، یعنی پہلے لیفٹ سب ٹری پوری کی پوری ہمیں نظر آ گئی تھی، وہ سارے ریکرسیو فنکشن چل گئے تھے نا۔ اس کے بعد سی آؤٹ ہوا تو روٹ نوڈ 14 آیا، اب رائٹ سب ٹری کے سارے فنکشن جو ہیں چل کے یہ آؤٹ پٹ آ جائے گی۔ تو F10 پریس کروں گا تو یہ رائٹ سب ٹری کے سارے آ گئے۔ تو آپ دیکھ رہے ہو کہ سلائیڈ کا رزلٹ اور یہ ہماری آؤٹ پٹ جو ہے دونوں ایک جیسی ہیں۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ ان آرڈر کے بعد جو ہے پوسٹ آرڈر ہے، F10 کی پریس کی، یعنی پوسٹ آرڈر ٹریورسر، اور یہاں پہ میں F11 کی پریس کرتا ہوں تو پوسٹ آرڈر فنکشن کے اندر آ گئے۔ تو یہ بھی آپ کو سمجھ تو آ گیا ہوگا کہ اس کے بھی دو ویرینٹس ہیں، ایک پبلک ہے اور ایک پرائیویٹ ہے۔ تو یوزر پبلک فنکشن کو کال کرتا ہے جو کہ نو آرگومنٹ لیتا ہے، اور جو ریکرسیو فنکشن ہے وہ پرائیویٹ ہے، یعنی اس کو یوزر تو نہیں کال کر سکتا، لیکن کلاس کے اپنے فنکشن اس کو کال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اوپ کا کانسیپٹ ہے جو ہم اوپ کے کورس میں پڑھائے ہیں۔ اب ان آرڈر کے اندر گئے تو آپ دیکھ رہے ہو کہ ٹریورسنگ جو ہے ہمیشہ روٹ نوڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو ان آرڈر میں آ گئے، تو جس طرح آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سب سے پہلے جو ہے لیفٹ پہ جاؤ، پھر رائٹ پہ جاؤ، اور آخر میں اس نوڈ کا ڈیٹا جو ہے سی آؤٹ کرو۔ تو میں یہ سارے سٹیپس جو ہیں وہ جلدی سے چلا دیتا ہوں۔ یہ پوسٹ آرڈر ٹریورسنگ آ گئے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، لیفٹ پہ جاؤ، لیفٹ پہ جاؤ، لیفٹ پہ جاؤ، پھر اس کے رائٹ پہ جاؤ، اگر لیفٹ بھی نہیں ہے رائٹ بھی نہیں ہے تو پھر جا کر وہ نوڈ جو ہے وہ شو کرو۔ تو یہ ہمارا ویژول اسٹوڈیو کا کوڈ ہے، اور یہ ہماری آؤٹ پٹ ونڈو ہے۔ F10 کی پریس کرتے ہیں جی، نوڈ از ناٹ ایکول ٹو نل ٹرو ہے، تو اس کے لیفٹ پہ جاؤ، ٹھیک ہے، تو اس کے لیفٹ پہ جاؤ، تو لیفٹ والے سارے ہم نے شو کر دیے، یعنی 3 5 7 9 4 سارے شو ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رائٹ سائڈ والے سارے شو ہوں گے،
رائٹ سائڈ والے سارے شو ہو گئے. یہ دیکھیں 4 کے بعد جو ہے 17 16 20 18 15 یعنی رائٹ سائڈ والے سارے شو ہو گئے. اور آخر میں جو ہے پیرنٹ سی آؤٹ ہوگا نا. تو اب اس کو چلاتے ہیں تو اب آخر میں پیرنٹ جو ہے وہ سی آؤٹ ہوا ہے. تو اس طرح ریکرسیولی جو ہے یہ 3 طرح کی ٹریورسنگ ہو گئی ہے. تو نیکسٹ کانسیپٹ تھا کہ لیول آرڈر ٹریورسنگ، کہ پہلے لیول 0 کے سارے نوڈ شو کرو، پھر لیول 1 کے، پھر لیول 2 کے. تو آج کی ویڈیو لیکچر میں یہ 3 ریکرسیو کے میتھڈز جو ہیں ان کو آپ انڈرسٹینڈ کریں کوڈنگ کی مدد سے. مزید اس میں لیول آرڈر ٹریورسنگ ہے، پھر اس میں نوڈز کی ڈیلیشن ہے، پھر اس میں فائنڈنگ منیمم نوڈز اور فائنڈنگ میکسیمم نوڈز وہ ہے. تو یہ پھر جو ہے اور پلس اس میں جو ہے لیول آرڈر ٹریورسل میں کیو بھی یوز ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پھر یہ چیزیں آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں. سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. اللہ حافظ.